اس پہ ایک سوال پیدا ہو، خود دین کو کیسے سمجھے، آج کے نوجوان کیسے دین کو سمجھے اور دین کیا ہم سے چاہتا ہے۔ بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہے ہمارے اس چینل ایکسپلور ود حافظ نام سے چینل بنایا ہے، جس پہ آج پہلی ویڈیو ہے ہماری، تو آپ سے گزارش ہے اس کو چینل کو سپورٹ کریں۔ اور ابھی ہم آپ کو تھوڑا سا اپنے چینل کا انٹرو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو اپنا انٹرو بتاتا ہوں کہ میرا نام حافظ عبدالرحمان ہے اور اس وقت میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، اسلامی اسٹڈیز بھی کر رہا ہوں اور ساتھ میں اپنی جو ہے وہ اصلی تعلیم ہے جس کو دنیاوی تعلیم کہا جاتا ہے وہ بھی حاصل کر رہا ہوں سیکنڈ ایئر میں۔ تو آج اس ویڈیو اور اس چینل کا مقصد صرف یہ تھا کہ جس طرح آپ کو تھمبنیل دیکھا آپ نے کہ میرے اور آپ جیسے لوگ ہم سب اسٹوڈنٹس ہیں۔ دین کا علم وہ علم ہے، قرآن مجید کا علم وہ علم ہے کہ کسی عمر میں بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے اب یہ پورا علم حاصل کر لیا، میں نے یعنی عبور حاصل کر لیا، میں نے یہ کبھی نہیں ایسا ہو سکتا۔ ہمیشہ ہمیں دین سکھاتا رہے گا، اور دین اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے قرآن مجید میں فرمایا کہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت ہے قرآن مجید، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ جس طرح سیرت اور قرآن۔ اور اسی وجہ سے جو ہے ہم نوجوان، میں اور آپ جیسے جن کی عمر 18 سے 19 سال ہے یا 14-15 سال، جب آپ شعور کی عمر میں پہنچتے ہیں تو آپ کے پاس دو راستے ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ یا تو آپ کسی، ہر کوئی ہمارے پاکستان میں کلچر ہے برصغیر میں کہ ہر کوئی کسی نہ کسی فرقے سے وہ منسوب ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی کسی فرقے سے ہوتا ہے۔ اب جس طرح کوئی فیملی بریلوی ہے تو ان کے بچے جو ہیں وہ بریلوی ہی بڑے ہوں گے، اگر کوئی دیوبندی ہے تو وہ دیوبندی بڑے ہوں گے۔ لیکن کیا دین ہمارا کیا کہتا ہے، یہ ہم نے خود، ہمیں اگر کوئی کہتا ہے، ہمیں آج کل کے دور میں آپ کو کافی یوٹیوبرس کا بھی پتہ ہے، کافی اسلامک اسکالر کا بھی پتہ ہے، جن میں ذاتی طور پہ ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کو سنتا ہوں کہ خود دین کو سمجھو۔ ان کا مین نظریہ موقف یہ ہے کہ خود دین کو سمجھو۔ اس پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو آپ نے تھمبنیل میں دیکھا کہ خود دین کو کیسے سمجھے، آج کے نوجوان کیسے دین کو سمجھے۔ تو یہ چینل کا مقصد، چینل بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اور میں، ہم مل کر ایک سفر طے کریں، اور دین کو سمجھنے کا سفر۔ اور میں بھی اسٹوڈنٹ، آپ بھی اسٹوڈنٹ، ہم مل کر، اور ہمارا استاد کون ہوگا؟ قرآن مجید اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ لوگ جو دین اسلام کی بات کرتے ہیں، جو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اس نعمت کی بات کرتے ہیں جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ آج کے دن تمہارا دین مکمل کر دیا اور تمہیں بطور اسلام، بطور دین تمہارے لیے پسند کر دیا۔ اور پہچان کیا ہے؟ وہ سماکم المسلمین، اس دین کو ماننے والوں کی پہچان کیا ہے؟ کہ وہ مسلم ہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ اور وہ کون ہے؟ ملت ابیکم ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ تو یہ ہے ہمارا دین۔ ہمارا دین جو ہے وہ فرقہ واریت کو بالکل اس کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ یہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مبعوث کیا گیا، اور ہم نے اپنی پہچان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی جوڑنی ہے، اپنے آپ کو امتی کہنا، اور اس کا نام کیا ہے؟ مسلمان۔ تو مقصد جو تھا ہمارا وہ یہ تھا چینل بنانے کا، جو میں نے ابھی آپ کو بیان کیا ہے۔ اور دین کیا ہم سے چاہتا ہے؟ کیا دین ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم فرقہ واریت میں بانٹ دیں، اور جو کوئی ہمیں آ کے جو بھی بتا جائے ہم اس پہ یقین کر لیں؟ جس طرح ہمارے بزرگوں کی، میں ان کی ناقدری نہیں کرتا، لیکن ہر کوئی 100% نہیں ہوتا۔ اگر کوئی چیز 100% ہے تو ایک کتاب ہے جو آپ کے سامنے اور میرے سامنے رکھی ہوئی ہے، قرآن مجید۔ اگر کوئی چیز 100% ہے تو وہ اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رسول اللہ کی زندگی ہے جس سے ہمیں رہنمائی ملے گی۔ باقی ہمارے اپنی جماعتوں میں، اپنے فرقوں میں بھی غلطیاں اور کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ہمارا ذہن اس طرح تیار کیا جاتا ہے کہ ہم بڑے ہونے تک یہ چیز سوچتے ہی نہیں کہ ہمارے اندر بھی کوئی، ہم سب یہی سوچتے ہیں کہ صرف ہماری جماعت، ہمارا گروہ جو ہے وہ گروہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے کہا کہ ایک گروہ ہوگا جو جنت میں جائے گا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی گروہ کو بھی مینشن نہیں کیا، ایک جماعت کا ذکر کیا تھا رسول اللہ نے، ایک جماعت ہوگی جو جنت میں جائے گی۔ اور ہمارے نزدیک ایز اے مسلم، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کے نزدیک دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، ان سب میں وہ لوگ شامل ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ، اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں۔ آپ کسی ایسے نہیں کہہ سکتے شیعہ نعوذ باللہ سارے ہی جو ہیں، یا دیوبندی سارے ہی، یا بریلوی، اس طرح نہیں ہوتا۔ ہر فرقے میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو، کسی کو کرٹیسائز نہیں کرنا، کسی کو برا نہیں کہنا۔ اس سے کیا ہوگا؟ بجائے اس کے اصلاح ہو، الٹا ایک نیا فرقہ بن جائے گا، اور وہ اس سے بچنا ہے۔ سب کو مسلمان سمجھنا ہے، اور سب کے اندر سے اچھائی ڈھونڈنی ہے، اور سب کو ایک چیز پر قائل کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ دوسری بات یہ تھی کہ کیسے دین کو سیکھیں، دین کو سیکھنے کا پیٹرن کیا ہوگا؟ کیا دین جو ہے وہ، دین سیکھنے کے لیے کیا کسی مدرسے میں یا کسی باقاعدہ کسی ادارے میں جانا پڑے گا، یا کسی جماعت کو جوائن کرنا پڑے گا؟ آپ کو بھی پتہ، مجھے بھی، کہ ہر علم
ماحول میں سیکھا جاتا ہے. ماحول نہیں ہوگا تو علم نہیں ہوگا. اور ہمارے ہاں افسوس کے ساتھ کم ہی ایسی جگہ ہیں, کم ہی ایسے مدارس ہیں جہاں دین پڑھایا جائے. اگر کوئی مدرسہ ہے دیوبندیوں کا تو وہاں ان کی تعلیمات ہیں, بریلویوں کا تو وہاں ان کی تعلیمات ہیں. تو اس پہ آگے خیر آگے مزید ہماری جرنی کافی لمبی ہے, اس پہ الگ سے بات کریں گے. ہم نے کیا کرنا ہے آج پہ اس پہ بات کرتے ہیں. 15 منٹ کی 10 منٹ کی ویڈیو ہوگی. جب یہ 10 منٹ پورے ہوں گے انشاءاللہ تو 10 منٹ کے اندر میں کوشش کروں گا اپنا نظریہ آپ کے سامنے بیان کر سکوں. آج کی ویڈیو میں صرف مقصد یہ ہے ہم اپنا روڈ میپ تیار کر سکیں کہ کس طرح سے ہم نے چلنا ہے. پہلی بات کہ ہم نے دین کو سیکھنا ہے, خود سے سیکھنا ہے. اور اس میں ہماری رہنمائی کون لوگ کریں گے؟ جو اپنے آپ کو مسلمان کہنے پہ فخر محسوس کرتے ہیں, نہ کہ اپنے آپ کو کسی اسپیسیفک گروہ یا فرقے سے منسوب کرتے ہیں. دوسری بات, خود سے بھی سیکھنا ہے, صرف ان پہ ریلائی نہیں کرنا. خود سے قرآن مجید بھی ہمارے پاس, قرآن مجید کے ترجمے, قرآن مجید کی تفسیر ہمارے پاس سب کچھ اویلیبل ہے. سیرت النبوی بھی ہے. میں ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت رکھی ہوئی ہے یہاں. میں چاہوں گا کہ تصویر بھی لگ جائے گی, آپ کو نظر آ جائے گی, ایسے بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ سیرت ہے ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کی, انہوں نے لکھی ہے یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں نہیں آپ کو ریکمینڈ کریں یہی پڑھیں. آپ کو جو پسند ہے, آپ کو کسی کو مولانا طالب جمیل رحمۃ اللہ علیہ پسند ہے ان کی پڑھ لیں آپ. حافظ اللہ, کیونکہ وہ تو زندہ ہے, ڈاکٹر اسرار فوت ہو گئے. تو اگر مولانا صاحب کی پسند ہے, کسی کی بھی آپ کو پسند ہے, خود پڑھیں مگر سیرت. اور ایک نہیں پڑھی یہ نہیں, ایک یہ پڑھ لیں اور ایک وہ پڑھ لیں, تاکہ آپ کو ایک لمبا آپ کو صحیح نظریہ سمجھ میں آئے. اور دوسری چیز, سب سے پہلے قرآن مجید. روزانہ میں اور آپ کے ہماری ایک جرنی ہوگی جس میں ہم ایک ساتھ دین کو سیکھیں گے. جو لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ دین کو خود سے سیکھیں, میں چاہتا ہوں وہ لوگ سبسکرائب کریں. اور ہم کوشش کریں گے کہ سیرت کا مطالعہ اس یوٹیوب پہ اپلوڈ کریں, یعنی پوری سیرت کوشش کریں کہ یوٹیوب پہ اپلوڈ کریں, بیانات اور سارا کچھ یوٹیوب پہ اپلوڈ کریں. میرا خود سے ذاتی کچھ نہیں ہے, میں خود کچھ بھی نہیں ہوں. جو کچھ ہے میں نے کتابیں پڑھی ہیں کچھ, اور اسی وجہ سے جو ہے ذہن بنا. میں کوئی عالم یا کوئی عالم فاضل نہیں ہوں. ہمارے استاد ہیں جو جن کا ہم آپ کے سامنے, یعنی ہم جو ہے وہ ایک ریڈر ہے, ایک آپ کہہ لیں کہ ایک کوریئر کمپنی نہیں ہوتی جس کا کام صرف پارسل کرنا ہوتا ہے. ہماری کام اپنے دین کو, دینی تعلیمات انہوں نے جنہوں نے جو بڑے بزرگ تھے, یعنی جس طرح ڈاکٹر اسرار ہو گئے, اور آج بھی آپ کئی لوگوں کو جانتے ہیں, اور خیر چھوڑیں ان کا نام, تو انجینئر محمد علی مرزا رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے, اور کئی لوگ, مولانا ابوالعلا مودودی, ان کی کتاب پڑھی ہے خلافت الملکیہ. تو انشاءاللہ ہمارا جو مقصد ہوگا وہ دین کو خود سے سیکھنا ہوگا. اور آخری بات جو ہم کریں گے کہ ہمارا کانٹینٹ, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا کانٹینٹ جو ہوگا وہ یہی ہوگا, اور کچھ نہ کچھ ہم بیچ میں انٹرٹینمنٹ پہ, سب سیریس ہو جائے اگر تو بھی اس میں لوگ بور ہو جاتے ہیں. بیچ میں انٹرٹینمنٹ ہوگی, کبھی میں آپ کو اپنی کوئی, کیونکہ میں نے پرندے وغیرہ رکھے ہیں, آپ کو کبھی وہ دکھا دوں گا, مرغے وغیرہ دکھا دیا کروں گا. اور اس طرح سے ہاں سچ, اور سب سے ضروری بات, روز لائیو آیا کریں گے. قرآن مجید کا ہم درس دیتے ہیں یا سیرت النبی, یہ کوئی درس اس طرح نہیں ہے کہ کوئی میں نعوذ باللہ کوئی عالم ہوں یا کوئی آپ ہوں. میں صرف اسٹوڈنٹ کو اور صرف پڑھ کے سناؤں آپ کو. آپ کی تنقید کرنا, آپ کا سوال کرنا, بالکل ہر چیز جو ہے آپ وہ کر سکتے ہیں. اور اس کا کیا طریقہ کار ہوگا, ہم لائیو آیا کریں گے انشاءاللہ. میں جو ہوں لائیو آیا کروں گا ہر روز 8 سے 9 بجے کے درمیان, یا 9 بجے لائیو شروع کیا کروں گا یا 10 بجے. 8 بجے سے تھوڑا جلدی ہو جائے, 9 بجے یا شروع کروں گا یا 10 بجے شروع کروں گا. اگر 9 بجے شروع کروں گا 9 سے 10, 10 بجے شروع کروں گا 10 سے 11. تو اب آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ آپ انٹرسٹڈ ہیں دین اسلام کو خود سے سیکھنے کے لیے. اور ایک روڈ میپ, اگر آپ کو میرا بتایا ہوا نہیں ہے, یہی طریقہ ہے, مجھے تو یہی سمجھ میں ہے. اگر آپ کے پاس اور کوئی ہے تو بتائیں. مجھے یہ سمجھ میں ہے کہ یوٹیوب پہ اپنا وقت فارغ ضائع کرنے سے بہتر ہے ان لوگوں کو سنیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہنا پسند کرتے ہیں, اور قرآن مجید کو پڑھیں. ترجمہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اس کو ہم نے سمجھنے کے لیے آسان کیا ہے, سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے. کوئی سمجھنے والا, فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہے کوئی سمجھنے والا, سوالیہ جملہ. تو اللہ کہتے ہیں آسان کر دیا, جبکہ آج کے ہمارے کئی لوگ ہیں جو کہتے ہیں قرآن مجید خود سے نہیں پڑھنا چاہیے. وہ لوگوں کو شاید بھی پتہ نہیں ہے, ان کو پتہ ہے, وہ جان بوجھ کے کرتے ہیں. خیر چھوڑیں ان کو. میں نے آپ کو بتایا قرآن مجید میں اللہ نے کہا اس کو سمجھنا آسان کیا ہم نے, تو ہم نے اس کو خود سے سمجھنا ہے, خود سے مطالعہ کرنا ہے. اور ساتھ میں اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی آپ مجھ سے پوچھیں, اور میں اس وقت بھی ہماری جماعت ہے تنظیم اسلامی, ہم ادھر بھی جاتے ہیں تو ان سے پوچھ سکتے ہیں, ہم علماؤں سے پوچھ سکتے ہیں. تو بہرحال اگر آپ کو انشاءاللہ غلط گائیڈ نہیں کریں گے, اور خود آپ نے ہمیں گائیڈ کرنا ہے, نہ کہ ہم نے آپ کو. ہم نے مل کر سیکھ رہے ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا شروع میں کہ ہم اسٹوڈنٹس ہیں, سب اسٹوڈنٹس ہیں. ہمارا استاد کون ہے؟ اسلام, قرآن مجید, تعلیمات, احادیث, یہ ہمارے استاد ہیں. اور جو ہمیں یہ سکھائے گا, جو اس کی بات کرے گا, ڈاکٹر اسرار ہو, انجینئر محمد علی مرزا ہو, مولانا مودودی ہو, مولانا تقی عثمانی ہو, اور مفتی طارق مسعود صاحب ہو, جو ہمارے ساتھ اس کی بات کرے گا ہم ان کی سنیں گے.
تو یہ تھا آج کا پیغام، یہ تھی ہماری آج کی پہلی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور یہ کوئی ویڈیو میں نے اس لیے نہیں بنائی کہ میں صرف چاہتا ہوں کہ لوگ اور ہم جیسے میرے جیسے لوگ، کیونکہ جب میں نے یہ سب کچھ میں نے ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کو سن کے میرے ذہن میں شعور پیدا ہوا، کیونکہ اس سے پہلے ہم تبلیغی جماعت میں بھی تھے اور اب بھی میں ہوں، تو کسی نہ کسی طرح آپ دین سے جڑیں تاکہ جو ہے ہمیں اپنا مقصد سمجھ میں آئے، اور ہمارے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلے کہ اس کو ہم نے دینی نظریے سے کیسے دیکھنا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آج کی یہ ویڈیو کا مقصد آپ کو امید کرتا ہوں سمجھ میں آیا ہوگا۔ انشاءاللہ ہمارا آج ہی رات کو لائیو ہوگا 10 بجے سے انشاءاللہ 11 بجے تک، آج رات کو، روز ہوگا انشاءاللہ، کوشش کروں گا روز ہو، اور ویڈیو ہفتے میں 3 سے 4 اپلوڈ ہوں گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں، اور دین پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔